بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے ہماری کتاب کا سبق نمبر 8، تو جس کا عنوان ہے گیہوں کا دانہ۔ بچوں آپ اس کو خود ہی پڑھنا، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتانے جا رہی ہوں۔ تو چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ ہاں کیا ہے اس کا خلاصہ بچوں؟ یہ سبق لیو ٹالسٹائے نے تحریر کیا ہے۔ کون ہے اس کا لکھنے والا؟ لیو ٹالسٹائے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ایک بار بچے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے انہوں نے زمین میں ایک دراڑ دیکھا جس میں ایک انڈا پڑا ہوا تھا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں، گیہوں کا دانہ تھا، کیونکہ اس دانے کے ایک طرف ایک لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث ہی کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک مسافر گزرا۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور بچوں سے وہ خرید لیا۔ وہ اس عجیب چیز کو شہر میں لے گیا اور وہاں کے راجا کو سونپ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو اس گیہوں نما انڈے کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ سکا اور اس کو کھڑکی پر رکھ دیا گیا۔ اتنے میں ہی ایک چیل نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے جب اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ میں گیہوں کا دانہ تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہاں کے راجا نے حکم دیا، کسی بوڑھے کسان کو حاضر کرو اور پتہ کرو کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں اگتا ہے۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو حاضر کیا جو 2 لاٹھیوں پہ چلتا تھا۔ بال سفید ہو گئے تھے، منہ میں ایک دانت نہ تھا اور اونچا سنتا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے آج تک ایسا گیہوں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میرے والد کو کچھ معلوم ہو۔ ہاں بچوں آگے کیا ہے؟ پھر اس بوڑھے کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، ایک آنکھ بھی کام کر رہی تھی۔ جب اس سے اس گیہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا، میں نے ایسا گیہوں کبھی بویا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ مول لیا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہ تھا۔ لیکن میں نے اپنے والد سے اتنے بڑے گیہوں کے بارے میں سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا۔ اب وہ اسے دریافت کر لیں۔ جب اس دوسرے بوڑھے کسان کے والد کو حاضر کیا گیا تو وہ جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے داخل ہوا۔ وہ کافی تندرست لگتا تھا اور جب اس نے وہ گیہوں کا دانہ اٹھایا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا، کودنے لگا، کیونکہ یہ اس کے زمانے کا گیہوں تھا۔ تو راجا نے دریافت کیا کہ بڑے دادا، ایسا گیہوں کب اور کہاں اگتا تھا؟ تو کسان بولا کہ میرے زمانے میں ہر جگہ ایسا گیہوں ملتا تھا اور میں نے یہ جوانی میں کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، یہ تب بازار میں بکتا بھی تھا کیا؟ تو کسان بولا، اس زمانے میں کوئی اناج بیچنے کا گناہ نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی یہ کام جانتا تھا۔ سب کے پاس ضرورت کا اناج ہوتا تھا۔ اس کے بعد راجا نے ان کے کھیت کھلیان کے بارے میں دریافت کیا، جس کے جواب میں کسان نے کہا، جہاں جہاں میں ہل جوتا تھا وہ میرا کھیت تھا، کوئی بھی زمین پر قبضہ نہیں کرتا تھا اور اپنا نہیں کہتا تھا۔ اس کے بعد راجا نے پوچھا کہ ہم آج ایسا گیہوں کیوں نہیں اگا سکتے ہیں اور آپ اپنے بیٹے اور پوتے سے زیادہ تندرست کیسے ہیں؟ اس کے جواب میں کسان نے کہا، آج ایسا گیہوں اس لیے نہیں اگتا کیونکہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کی دولت کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت انسان خدا پر ایمان اور محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔
اس لیے اس زمانے کا گیہوں بڑا تھا اور صحت بھی اچھی تھی۔ تو بچوں ہم نے یہ گیہوں کا دانہ سبق جو ہے یہ ہم نے ختم کیا۔ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ ہی جتنا بتایا، لیکن آپ کتاب سے خود یاد اچھی طرح سے پڑھنا تو اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ کل ہم سوالات کریں گے، تو اس میں الفاظ معنی کیا ہیں؟ دریافت کرنا، معلوم کرنا، مطمئن ہونا، اطمینان رکھنا، حاضر، موجود، سامنے، رواج، طریقہ۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ الناصر۔